This program is brought to you in association with We bring you closer to life. BSO, moving life forward. ویلکم بیک جی. میں بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں جنہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ میڈیا میں رہنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، الطاف حسین صاحب زندہ رہنے کے لیے میڈیا میں، لائیو رہنے کے لیے میڈیا میں، یہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے اس لیے ریزگنیشن دیا اور اس لیے وہ یہ سب کام کر رہے ہیں، ان کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ہم سے پہلے کمٹ کیا تھا کہ وہ فون پہ آئیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فون بند کر دیا ہے اور فون نہیں سننا چاہ رہے. میں واپس آتا ہوں شیر محمد صاحب کی طرف اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں. لائک فیو مور اسٹیٹمنٹس کمنگ ان دی. آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ سندھ اسمبلی سے لے کے اور کراچی کے جو انسیڈنٹ ہوا 9 اپریل کا اس تک یہ ساری یہ ایک کسی ڈارک روم سے کانسپریٹرز جو سے ہیں یہ کوئی کانسپریسیز کر رہے ہیں ٹو ڈیریل دا ڈیموکریسی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو وہی کہوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب آج ایک سنگل آدمی نہیں ہے. ٹھیک. آصف علی زرداری صاحب اس پارٹی کے کو چیئرمین ہیں جس کا وزیر اعظم ہے اور چاروں صوبوں میں جو حکومتیں بنی ہیں ان میں ان کا میجر شیئر ہے. لہذا جو کنسپیرنسی ہے اس کو عوام تک لانے کی ذمہ دار پھر بھی تو حکومت بنتی ہے. اور یہ بات بالکل آصف صاحب تو ابھی تو سنگل ہوئے ہیں. نہیں آپ دیکھیں میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرد واحد کی حیثیت سے اکیلے فرد نہیں ہے بلکہ ایک پارٹی کے سربراہ ہے جس میں کروڑوں لوگ شامل ہیں. اس حساب سے میں یہ کہوں گا کہ جو ذمہ داری بنتی ہے پھر بھی حکومت کی بنتی ہے کہ جو سازش تھی اس سے عوام کو باخبر رکھا جائے. اور یہ انہوں نے صحیح کہا. سندھ اسمبلی کے جو یہ واقعات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہوئے، میں وہاں موجود تھا اور بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں ہماری جو پولیس کا جو رول ہے اس سندھ اسمبلی میں، جیسے ارباب صاحب انٹر ہوئے، ڈاکٹر جاوید پٹھان نے جب ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ایک پی پی رہنما نے انہیں پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. اور اس بات کی تصدیق پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پیر مظہر نے بھی اپنے وہاں جو اسٹیٹمنٹ پہ جاوید پٹھان جو تھے وہ تو کہتے ہیں میں پیپلز پارٹی کا ورکر، میں عرض کر رہا ہوں نا، انہوں نے بھی فلور پہ یہ بات کہی پیر مظہر نے کہ ہمارے بندے نے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. اچھا. اور پیر مظہر نے انہیں شیطان کے لفظ سے کہا. لیکن مجھے حیرت ہوئی، آپ دیکھیں نا کہ پھر میں نے کل یا پرسوں کے ڈان میں پڑھا کہ اس آدمی کو جو پولیس نے پریڈی تھانے نے گرفتاری دکھائی ہے وہ دکھائی ہے کہ صدر میں جے جی ہاسپٹل کے قریب وہ چوری کی ہوئی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے جن کے سے چرس بھی ملا ہے اور ایک پسٹل بھی ملا ہے بغیر لائسنس کے. اب ایک آدمی کو اتنے لوگوں کے سامنے پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے تو اسی بات پر آپ اپنی تفتیش کو مرکوز رکھیں کہ اس آدمی نے ایک سابق چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایک بہت برا سلوک کیا، اسے سزا ملنی چاہیے. آپ مزید اس کے خلاف مقدمات بناتے جا رہے ہیں. مطلب ایک جو ہے نا ہمارا جو وے ہے. تو مجھے I'll have to cut you over here جی. فیصل سبزواری صاحب ہیں این کے ایم کے لیڈر ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی now more relaxed. You are relaxed now. Okay. Yeah. That's good. کیا ہو کیا گیا تھا؟ کیوں ناراض ہو گئے الطاف حسین صاحب؟ دیکھیے مشیر بھائی، اصل میں 9 اپریل کو واقعہ ہوا ہماری لیگل ایڈ کمیٹی کے وکلا کو ٹھیک ضرب کیا گیا اور وہ خبر اسپریڈ ہونا شروع ہوئی. ایک جینوئن ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ایکسپیکٹ اس طرح سے کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی یہ خبر پھیلی جی ساتھ ہی ساتھ این پی ایم کے بعض اہم رہنماؤں کے بارے میں یہ افواہیں شہر میں گردش کرنے لگی کہ خدا نخواستہ انہیں اسیسنیٹ کر دیا گیا ہے. اچھا. یہ وہاں سے اندازہ ہونا شروع ہوا ہمیں کہ یہ پرپزلی ہو رہا ہے اور یہ کوئی پھیلا رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ جینوئن جو ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جو بہت مختصر کا ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، وکلا کے درمیان ہوتا ہے، اس میں مسکرینٹس آئے اور بڑا آرکیسٹریٹڈ قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا. اچھا. دا مومنٹ وی فیلٹ دیٹ ہمارے ذمہ داران بیٹھے اور بیٹھ کے ڈیسائڈ کیا. وی کالڈ ایچ اینڈ ایوری ایم پی اینڈ ایم این اے ہو آر پریزنٹ ان دا سٹی
اور جی جائیں اور جا کے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں علاقوں میں ناظرین سب کے سب نکلیں سڑک پر اور اس چیز کو روکیں اور اپنی پریزنس فیل کرائیں تاکہ ڈسکریج ہو اس طرح کے ایلیمنٹ اور انتظامیہ اور لا اینڈ آرڈر کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ. یہ میں پوچھنا یہ چاہوں گا, آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو اوور ہیئر, بٹ فیصل صاحب اگر یہ ٹائملی ایم کیو ایم جو سی ہے وہاں پہ انکلوڈ کرتی اس ساری سچویشن میں, تو یہ مسئلہ مسائل روکے جا سکتے تھے, جو اتنا وہاں پہ وائلنس ہو اس کو روکا جا سکتا تھا. بشیر بھائی میں اف یو الاؤ می ٹو کنکلیوڈ مائی ارلیئر پوائنٹ, جی تو اس میں لوگ پہنچے ہمارے اور انہوں نے چیزوں کو رکوایا اور اپنی پریزنس فیل کرائی. کیونکہ رکوایا اسی لیے آپ دیکھیں کہ شام اور رات گئے تک چیزیں جو ہیں وہ رکی تھمی, اگلے دن کچھ نہیں ہوا. بٹ دا ریزن آف ہز اینگر اور وہی ہے جو آپ نے کہا کہ جی مور افیکٹولی اور مور ٹائملی اگر ہم ہو جاتے. لیکن اس میں یہ فیکٹر بھی آتا ہے مشیر بھائی کہ کراچی از اے ہیوج سٹی آف 16 ملین, ملٹی ایتھنک, ملٹی کلچرل, ملٹی نیشنل. یہاں گینگز بھی ہیں, یہاں سب کچھ ہیں, ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں جو جن کا اسٹیک پر کچھ نہیں ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کسی پولیٹیکل ورکر کے پاس ایسے کیمیکل ہوں جو آنن فانن عمارتوں اور گاڑیوں کو اس طرح آگ لگا دیں. بالکل ٹھیک. اور تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں. سنس ایم کیو ایم از دی لارجسٹ پارٹی آف دا سٹی, اور تو رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے. الطاف بھائی نے یہی کہا کہ بھئی آپ لوگوں مور افیکٹولی چیزیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ دیٹ واز دا ریزن آف ہز اینگر وچ واز ویری جسٹیفائڈ, ویری جینوئن, اور لوگوں نے اپنی کوتاہی کو نہ صرف مانا ہے. اور بس یہ تھا سارے ایپیسوڈ. ابھی جو سے کن کنڈیشنز پہ الطاف حسین صاحب نے اپنا ریزگنیشن واپس لیا؟ تو یہ پہلی چیز تو کل جب الطاف بھائی نے یہ بات رابطہ کمیٹی کو ایک لیٹر لکھ کے کی ہے, تو کل شام سے لے کر میں سمجھتا ہوں بہت ارلی آج مارننگ تک رابطہ کمیٹی اینڈ فیو آف دی امپورٹنٹ لیڈرز وہ سب اس چیز کی کوشش کرتے رہے کہ الطاف بھائی کو بتائیں ریزن ساری. لیکن جب الطاف بھائی نے بڑا فرم سٹینڈ لیا تو پھر ہمارا لاسٹ ریزورٹ رہ جاتا ہے کارکنان ایم کیو ایم کے. تو پھر کارکنان کو آج کین یو کم اگین, لاسٹ ریزورٹ کیا رہ جاتا ہے؟ کارکنان ایم کیو ایم ورکرز. ٹھیک. تو وہ ورکرز کو کال کیا گیا, بتایا گیا کہ بھائی یہ ہے, دس از دا کیس. کیونکہ تو پھر سارے ذمہ داران اور سارے کارکنان بیٹھ گئے. یو مسٹ ہیو ہرڈ ہم کہ وہ گریف کے ساتھ اور اینگر سب ساری چیزیں تھیں ایک ساتھ, اور وہ یہ بتلا رہے تھے. تو اس وقت نے یہ کہا کہ جی نہیں, ہم تو یہاں سے نہ جائیں گے نہ ہٹیں گے, کیونکہ الطاف بھائی فاؤنڈر لیڈر آف ایم کیو ایم, اینڈ ان کے سے ہٹ کے جو ہے وہ پھر معاملات نہیں چل سکتے نہ چلا سکتے. So there were no conditions, فیصل صاحب. Conditions تو نہیں, but people have promised him. First of all, everybody tendered his resignation. People have faxed their resignation from city Nazim to the senators to the MNAs and MPAs, office bearers. Everybody said that okay fine, we are with the MQM if MQM is led by Mr. Hussain. ٹھیک ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں since MQM is الطاف بھائی بیبی, تو he cannot finish it himself. تو وہ ساری کی ساری چیزیں پھر جو شہداء جو فیملی جن کے گھر کا نقصان ہوا ہے ان کی وہاں پریزنس میں اور ان کی جو ریکویسٹ ان کی جو تھی اس پہ بھی الطاف بھائی کو جو ہے مقصد یہ موقع ملا ہوگا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ اپنے آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں, اس لیے کہ ٹھیک ہے فیصل صاحب, ٹھیک ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. آپ لوگوں نے بھی آپ کا پوائنٹ سن لیا, آپ نے بہت کلیئرلی ایکسپلین کر لیا لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. تھینک یو جی. فیصل صاحب زواری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے جی, اور میں پوچھنا پھر دوبارہ اسی ڈسکشن پہ واپس آؤں گا. آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ اتنا جو اب نیا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے نبیل گبول صاحب کی طرف سے,
وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ پھر دوبارہ انہوں نے وہی چیز ریپیٹ کی کچھ عرصہ پہلے کی، تو پرابیبلی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو ان دا ریئل ورلڈ. پتہ نہیں کیوں ریپیٹیشن کر رہے ہیں، اور چودھری شجاعت فوبیا ہو گیا انہیں یا کیا ہو گیا یا کچھ اور فوبیا ہے انہیں. تو انہوں نے بولا ہے جی کہ جو وائلنس جو ایرپٹ ہوا ہے کل جو اس کا 9 اپریل کا، اس میں پھر انہوں نے الزام دیا ہے چودھری شجاعت صاحب پہ کہ چودھری شجاعت صاحب جو سے میں ایم سوری بیفور یو اسٹارٹ آف میں ایک کال لے لوں گی. سلیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں جی، سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ این سے. جی سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. رانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کیوں کنفرنٹیشن کی سیاست کرنا بند نہیں کرتے؟ نہیں ہماری طرف سے کہاں کنفرنٹیشن ہے جی، ہماری تو ہمیشہ سے بڑی مفاہمت کی طرف رہا ہے. ہمیشہ کون سی مفاہمت جی؟ آج الطاف حسین صاحب نے پھر کہا کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ایک بیان آیا ہے وہ بھی حنیف عباسی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا جی کہ میڈیا میں لائیو رہنے کے لیے الطاف حسین صاحب نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو ویسے ایم کیو ایم کو میڈیا میں لائیو رہنے کی ضرورت ہے ویسے بہت زیادہ، ان کا کام اسی پہ چلتا ہے. اچھا جی. اچھا کیوں؟ دیکھیں یہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی غیر سنجیدگی دیکھیں کہ یا تو اتنی لمبی تمہید باندھی 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، اور اس میں تمام چیزوں کی ذمہ داری اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز اور اپنے کارکنوں، سینئر کارکنوں پہ ڈالی، اور ٹھیک 45 منٹ کے بعد استعفیٰ واپس لے لیا. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اتنی بڑی پارٹی کہتے ہیں، ان کی آپ یہ دیکھیں 45 منٹ میں استعفیٰ واپس بھی لے لیا. تو آپ کے خیال میں نہ لیتے واپس؟ ہر گروپ کے ساتھ یہ رہے ہیں. سلیم ضیاء صاحب آپ کے خیال میں انہیں استعفیٰ واپس نہیں لینا چاہیے تھا؟ وہ دینا، دیکھیں صرف استعفیٰ دینا ہے. میں تو جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے بڑے اس کے لیے بڑے اچھے دلائل دیے تھے استعفیٰ دینے کے لیے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، میری قیادت ناکام ہو چکی ہے، میری قیادت نے رول ادا نہیں کیا اس کو روکنے کے لیے. تو وہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، بلکہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری قبول کریں. He should accept the responsibility and moreover کس چیز کی رسپانسبلٹی؟ کس کو آئیڈینٹیفائی کریں نا، کس چیز کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو حالات سے صحیح آگاہی نہیں ہے. ان کے لیے اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو اب چاہیے کہ پاکستان آ جائیں. اب تو سارے پاکستان میں ہیں، ان کی پارٹی بھی ہے، ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹر صاحب ہیں، صدر صاحب ان کے خود بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. ان کو چاہیے پاکستان آئیں، یہاں کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خود فیصلے کریں، تو معاملات میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر سکتی ہے. تو آپ دوستی کا جواب دوستی سے نہیں دیں گے سلیم صاحب؟ نہیں دوستی سے، یہاں دوستی کی بات یا دشمنی کی بات نہیں ہے. یہاں تو بات ہے کہ اس کے حقائق کو یہ دیکھیں، زمینی حقائق کو دیکھیں، اور یہاں خود یہاں آ جائیں نا. یہاں آنے میں کیا دقت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں بلا کے آپ ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہم بات کرنا تو بات کی بات ہے. وہ آئیں تو یہاں اپنے پارٹی کے معاملات تو ٹھیک کریں نا. آج ان کو خود انہوں نے 4 شیٹ اتنی لمبی چوڑی لکھی ہے، اپنی سنائی ہے پوری قوم کو 1.5 گھنٹے اپنی پارٹی کے خلاف. تو وہ تب معاملات تب ٹھیک ہو سکتے ہیں. جیسے ہم جو اس میں جو لوگ آپ کے لیڈر کو بھی تو بلاتے رہے نا، اتنا عرصہ، اتنے سالوں سال آپ کے لیڈر کو واپس بلاتے رہے، وہ بھی مرضی سے آئے واپس. بات نہیں ہو رہی، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو 19 سال ہو گئے ہیں. اچھا، ان کو 19 سال ہو گئے. ہمارے والوں کو تو روکا ہوا تھا نا، جنرل مشرف نے آنے نہیں دیتا تھا. اچھا، اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. تو پھر واپس کیسے آ گئے وہ؟ یار واپس آ گئے تو مطلب ان کو بات تو الطاف حسین صاحب کی ہو رہی ہے، ان کو تو بھیجا، زبردستی بھیجا گیا کیا جا رہا ہے نا، اور وہاں سے ان کی بھرپور کوشش کے باوجود جنرل مشرف صاحب کی وہاں سے ان کو باعزت طریقے سے وہاں سے بھیجا گیا. اب بات الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور میں اس سے بہت سنجیدہ ہوں. میں اس میں ان پر کسی قسم کا طنز نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے صحیح معنوں میں پارٹی چلانی ہے تو 19 سال کا وقفہ بڑا ہوتا ہے. اب ان کو آ کر یہاں آ کر اپنی پارٹی کے معاملات کو اگر چلائیں، اور جو سنجیدہ عناصر ہیں کے ان کو ساتھ رکھیں، جو لسانیت پہ یقین نہیں رکھتے، جو تشدد پہ یقین نہیں رکھتے، جو 2 قومی نظریے کو مانتے ہیں، ان جیسے عناصر کو ساتھ لے کر چلیں تو یقینی طور پر کراچی میں اور سندھ میں بہت بھلائی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ واپس آ جائیں تو آپ لوگ دوستی کر لیں گے ان سے؟ وہ آئیں
आए तो सही, अभी तो उनका आने का वो आए तो सही, लग रहा ना। आपने तो कंडीशन रखी है, वो आएंगे तो फिर पता चलेगा। जब और अगर वो आएंगे, सब लोगों का प्रॉब्लम है। जब और अगर वो तशरीफ लाएंगे तो जाहिर है फिर आमने सामने को बात भी हो सकती है। अभी इतने दूर बैठे हुए जाहिर है गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं। अब अगर वो आएंगे तो मैं समझता हूँ हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो आप लोग लंदन चले जाए ना, आप लोग लंदन में रहे। हंसने की क्या बात है, लंदन में क्या, लंदन में क्या चीज है? नहीं हमें देखे ना, अगर उनको इतना दर्द है, वो देखे पूरी कौम उनकी यहाँ है, पार्टी उनकी यहाँ है, MLA मोहतरम सदर साहब यहाँ पर हैं उनके लिए, तो वो उनको चाहिए कि अब आ जाए। काफी हो गई, 19 साल का भी वक्फा होता है, और मैं समझता हूँ कि अब तो ऐसे हालात भी ऐसे नहीं है कि जिनसे वो खौफजदा हो, ना कोई जेल का मामला है ना और कोई मामला है, वो तो आके यहाँ फेस कर सकते हैं मामला को। सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। आपने एक और कंडीशन रख दी है, दोबारा एक कंडीशन रख दी है कि वो ये करें तो फिर हम देखेंगे। ये सबकी यही प्रॉब्लम है वैसे आजकल। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी। सलीम दिया साहब थे जी हमारे साथ मौजूद, लेकिन इनकी कंडीशन जो सी है, मेरे ख्याल में आजकल सब लोगों की यही प्रॉब्लम है कि पहले ये काम करें तो उसके बाद देखेंगे। तो ये देखेंगे वाला मसला जो होता है ना, उसमें यू आर फिक्स, यू आर हैंगिंग इन नो वे प्रोबेबली। अच्छा मुझे बताएं जी कि अब ये सारा जो आपके सामने कंडीशन चल रही हैं, ये तो आपने बता दी, एक्सप्लेन कर दी। टाइम हमारे पास कम था, हम आपसे और ज़रूर बातें करते, लेकिन वी हैव टू वाइंड अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग ओवर हियर। My email is on the screen ji. It's rm@businessplus.tv. Thank you very much for joining, and I'll see you tomorrow. No, sorry, not tomorrow. On Monday, same time. Allah Hafiz. This program was brought to you in association with... We bring you closer to life. DSO, moving life forward.